عرش چینل کے ناظرین کی خدمت میں اکبر زاہد کا آداب۔ عرش نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ایک خصوصی رپورٹ ہم پیش کر رہے ہیں اور یہ خصوصی رپورٹ پیگاسس جاسوسی معاملہ ہے۔ ناظرین، دنیا کرونا وبا سے ابھی نمٹ رہی ہے اور پہلی اور دوسری لہر کے بعد تیسری لہر سے نمٹنے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں کہ اچانک کرونا وبا سے زیادہ خوفناک اور زیادہ زہریلی وبا نے دنیا کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے۔ یہ اتنی خوفناک وبا ہے کہ اس کی وجہ سے ملکوں میں انقلاب لایا جا سکتا ہے، کسی کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے اور حکومتوں کے تختے الٹے جا سکتے ہیں۔ اب کی بار یہ وبا چین سے نہیں بلکہ اسرائیل کی طرف سے آئی ہے اور اس وبا کا نام ہے پیگاسس۔ جی ہاں، پیگاسس، جو حقیقت میں کرونا جیسی وبا تو نہیں ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی خطرناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی پیگاسس جاسوسی معاملہ سامنے آیا، پوری دنیا میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ فرانس، برطانیہ کے علاوہ اور کئی ممالک نے اسرائیل سے جواب طلبی کی ہے کہ پیگاسس کے تعلق سے پوری معلومات فراہم کی جائے۔ اسرائیل سے اس لیے کہ پیگاسس نامی یہ مہلک سافٹ ویئر یا ہتھیار ایک اسرائیلی کمپنی نے تیار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان بھی اس کی زد میں ہے۔ کانگریس کے لیڈر پی چدمبرم نے اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیگاسس معاملے میں اگر کوئی حکومت بے فکر اور خاموش ہے تو وہ صرف ہندوستانی حکومت ہے۔ یہ پیگاسس کیا ہے؟ آئیے ہم اس کے تعلق سے کچھ جانچ کرتے ہیں، اور اس جانچ کا تعلق ہم سے نہیں ہے بلکہ ایک عالمی ادارہ ہے، ایک عالمی اشاعتی ادارہ ہے جس نے پیگاسس پروجیکٹ کے نام سے اس تحقیق کا آغاز کیا تھا۔ اس گروپ میں، اس عالمی اشاعتی گروپ میں ہندوستان کا اخبار دی وائر ہے، برطانیہ کا اخبار دی گارڈین ہے اور امریکہ کا واشنگٹن پوسٹ بھی اس میں شامل ہے۔ جو اہم اطلاعات فراہم کی گئی ہیں اس کے مطابق پیگاسس جاسوسی سافٹ ویئر کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس جاسوسی سافٹ ویئر کے ذریعے دنیا کے بہت سارے ممالک میں سیاستدانوں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں اور تاجروں کی جاسوسی ہو رہی ہے، اور خاص کر 10 اہم ممالک میں اس سافٹ ویئر کو اسی مقصد کے لیے خریدا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دراصل ان 50,000 فون نمبروں کے تجزیے کے بعد شائع کی گئی ہے جنہیں مبینہ طور پر پیگاسس سافٹ ویئر نے ہیک کیا تھا، اور اس پورے معاملے کی تفتیش فرانس کے یہ غیر منافع بخش ادارے فوربیڈن اسٹوریز اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کی ہے۔ یہ موبائل نمبر پیگاسس تیار کرنے والی اسرائیلی کمپنی NSO کے گاہکوں کے پاس موجود تھے جو مبینہ طور پر جاسوسی کے ہدف تھے۔ دی گارڈین کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سیکورٹی لیب نے ان نمبروں سے جڑے تقریباً 70 فونوں کا تجزیہ کیا اور یہ پتہ لگایا کہ ان میں سے تقریباً 25 فونوں کو کامیابی کے ساتھ ہیک کیا گیا ہے اور 14 فونوں میں ان کو ہیک کرنے کے اثرات موجود ہیں۔ مذکورہ رپورٹس کے مطابق دنیا کے کئی ممالک نے یہ سافٹ ویئر خریدا ہے، اور چونکہ ہندوستان میں بھی 40 افراد کے فون پیگاسس جاسوسی سافٹ ویئر کے ذریعے ہیک کیے جا چکے ہیں، لہٰذا یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں بھی اس سافٹ ویئر کو خریدا گیا ہے، لیکن کہاں ہے اور کس کے پاس ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ یہ پیگاسس جاسوسی سافٹ ویئر کیا کیا تباہی مچا سکتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سیکورٹی لیب کے مالک کلیڈیو گورنیری کا کہنا ہے، اور انہوں نے یہ سب کچھ مشہور اخبار دی گارڈین کو بتایا ہے۔ اب سنیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ جیسے ہی کسی کا فون پیگاسس کے ذریعے ہیک ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد فون کا پورا کنٹرول اس شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس نے اس کو ہیک کیا تھا۔ وہ اس فون کے تمام کالز، تصاویر، ویڈیوز، آڈیوز، فائلز، دستاویزات،
پاسورڈز، بینک اکاؤنٹ نمبر اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں موجودہ رقم، اس کی نقل و حرکت، غرض یہ کہ اس شخص کے ایک پل کی خبر اس کو ملتی رہتی ہے، اور ان معمولات کی بنیاد پر اور ان معلومات کی بنیاد پر اس شخص کی زندگی کو تباہ کیا جا سکتا ہے یا اسے کہیں بھی قتل کروایا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ رومنگ میں ہو تو اس کے جی پی ایس کو بھی ہیک کیا جا سکتا ہے، اور اس جی پی ایس کے ذریعے سے یہ پتہ لگا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کس وقت کہاں موجود ہوگا۔ ان معلومات کے ذریعے اس شخص کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، اور یہاں تک کہ کسی بھی سیاسی یا غیر سیاسی شخصیت کو قتل تک کیا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں، اگر ہیکر کسی سربراہ مملکت یا پھر چیف آف دی آرمی یا اسرو یا ناسا جیسی تنظیم کا اعلیٰ عہدیداران اگر ہو اور اس کے فونوں کو اگر ہیک کیا جائے تو ذرا سوچیں کہ کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ سافٹ ویئر شہریوں پر استعمال کیا جائے تو سوچیں کہ کیا ہوگا۔ کسی کی بھی ذاتی زندگی میں سکون اور چین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اگر کوئی شخص مذاقاً بھی حکومت کے خلاف کچھ بولے تو اس کے خلاف فوراً کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ سافٹ ویئر ملک کے تمام شہریوں کی جاسوسی کر سکتا ہے اور لوگوں کا جینا حرام کر سکتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ کسی کے بھی فون نمبر کو ہیک کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ جس فون کو ہیک کرنا مقصود ہو اس کو کوئی مس کال بھیجا جائے یا کوئی لنک بھیجی جائے، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے زیرو کلک ہیکنگ۔ بہرحال ناظرین، یہ پیگاسس سافٹ ویئر ایک بہت خطرناک سافٹ ویئر ہے، اور آج تک ہم کو صرف اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہ اس کے ذریعے بہت سارے سیاستدانوں، اپوزیشن لیڈروں، صحافیوں، تاجروں اور سماجی کارکنوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، یا بلیک میل کرنے کے لیے ایسی معلومات کو اکٹھا کیا جا رہا ہے جس سے انہیں بلیک میل کیا جا سکے۔ اس کے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، اور آج ہم ارش چینل کے اس خصوصی پروگرام کے ذریعے بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ معاملہ آخر کیا ہے۔ اس کو زیر بحث لایا جائے اور عوام کے سامنے، بلکہ پوری دنیا کے سامنے اس کو واضح کیا جائے کہ آخرکار یہ سافٹ ویئر کیوں تیار کیا گیا ہے، اور کیوں اسے حکومتوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، اور کیوں اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس پر شخصی آزادی کو اور اظہار خیال کو شکنجے میں کسا جا سکتا ہے۔ یہ براہ راست شخصی زندگی پر حملہ ہے۔ یہ براہ راست ایسا ہے جیسے کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو اور اس کی نجی زندگی کا جائزہ لے رہا ہو۔ اس سے بڑا خطرناک حربہ آج تک ایجاد نہیں ہوا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ساری دنیا اکٹھے ہو کر، متحد ہو کر، کھل کر اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ بہرحال یہ ہے وہ معلومات جو ہمیں مختلف ذرائع سے حاصل ہوئی ہیں۔ ان رپورٹوں کے منظر عام آنے کے بعد ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے، اور صحافیوں، اساتذہ، وکیلوں اور سیاستدانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو لے کر عدالت سے رجوع کیا جائے۔ دی ہندو کے مدیر این رام اور ایک اور صحافی ششی کمار نے بھی سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس پورے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے۔ جاسوسی کا یہ خطرناک جال کسی بھی ملک کے شہریوں کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اب اس جال سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب سول سوسائٹی بیدار ہو جائے، ہمارے سیاستدان بیدار ہو جائیں، ہمارے طلباء اور اساتذہ اور وکلاء بیدار ہو جائیں، اور سب مل کر اس عالمگیر جاسوسی جال کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ارش نیوز کے پروگرام چشم فلک میں فی الحال اتنا ہی۔ اب اکبر زاہد کو اجازت دیں، پھر ملیں گے اسی طرح کے کسی اور حساس معاملوں کو لے کر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔